الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی برے کام کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ویسے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، جو اس کے رکوع اور سجود سنت کے مطابق ادا نہ کرے وہ نماز میں بدترین اس کو چور قرار دیا گیا۔ تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ فصلا، پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو آئیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، آج ہم ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی کی سنت ہے، تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے ہم پریکٹیکل طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر ہم زبان سے بھی کہہ لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، اگر نہ کہیں تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک اپنی اپنی زبانوں کے اندر 2 رکعت نماز فلاں فلاں ایسے نیت کرتے ہیں، یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ نیت کریں گے کہ یہ فرض نماز ہے، واجب ہے یا نفل ہے، اور کس وقت کی نماز ہے۔ اس نماز کے بعد پھر ہم نیت کریں گے، تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ جب ہم اللہ اکبر بولیں گے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ دیکھیں کانوں کی جو نرم لو ہے یہاں تک ہاتھ اٹھنے چاہیے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہاں لگنے چاہیے، اگر لگا دیں تو ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹی فنگر ہے اور یہ تھم ہے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا ہلکا بنا کر کلائی کو پکڑیں گے، اور درمیان والی 3 جو انگلی ہیں فنگرز ہیں ان کو بالکل قبلے کی طرف سیدھا رکھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آہستہ آواز میں بولیں گے، آمین۔ اس کے بعد سورت شروع کریں گے وداؤٹ بسم اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ اکبر۔ رکوع اس طرح کریں گے کہ ہمارا سر اور جو بیک ہے یہ دونوں ایکول ہونی چاہیے، اور انگوٹھے اور یہ چھوٹی فنگر سے ہم اپنے نیز کو زور سے پکڑیں گے، اور درمیان والی فنگر جو ہے بالکل قبلے کی طرف سیدھی ہونی چاہیے، اور ہم اپنے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر دیکھیں گے، اور 3 دفعہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد،
बाद लोग रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। और 3 दफा पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरी रकत पहली रकत की तरह मुकम्मल करेंगे और अत्तहियात बैठ जाएंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।